مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ 51 تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی وہ کہتے کہ صاحب مجھے آتا ہے میں علاج کروں گا تکبر کا، یا میں خود اپنا علاج کر لوں گا۔ نہر کے سر بتراشت قلندر ادارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ علم عطا فرمایا ہو، اور یہ علم عادتاً عطا ہوتا نہیں جب تک کہ خود کسی نے اپنے آپ کو پامال نہ کیا ہو۔ شیخ کرتا ہے تھوڑے دنوں رگڑے دیتا ہے، رگڑے کھلاتا ہے، اور اس رگڑے کھلانے کے نتیجے میں پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہیں کبر دل سے نکلتا ہے تو اس وقت حقیقت کھلتی ہے کہ کس کبر کا کیسے علاج ہے۔ کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں نا، جن کے نام لے کر ہم لوگ زندہ ہیں، حضرت مولانا شری رحمت صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات جو ہے یہ سب رگڑے کھائے ہوئے ہیں۔ کسی نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایسے ہی خود ساختہ بیٹھ کے پیر بن گیا ہو اور خود ساختہ شیخ بن گیا ہو، ان سب نے رگڑے کھائے۔ حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے ضرور، حضرت مولانا شری رحمت صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نئے فارغ ہوئے درس نظامی سے اور عالم ہو گئے۔ اب عالم جب آدمی بنتا ہے، دور حدیث سے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے دل میں، میں نے کل پچھلے دن بتایا تھا کہ علم جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے تکبر کا۔ تو دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بہت کچھ پڑھ گیا، مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ علم جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ بڑائی پیدا کرتا ہے۔ تو جناب یہ صحیح عالم بھی بڑے ایسے ویسے ہمارے تمہارے جیسے نہیں تھے کہ بھئی ایسے ہی کچے پکے پر جو ہو گئے فارغ التحصیل۔ وہاں شری رحمت گنگوئی اللہ اکبر، تو علم کی استعداد بڑی پختہ۔ اسی میں جب فارغ دیکھا تو ایک مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تھانوی رحمۃ اللہ تھانے بھون میں جو 3 بزرگ تھے نا، ان میں ایک تھے حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی، ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت حافظ دامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 بزرگ رہا کرتے تھے، تو ان کو اقطاب ثلاثہ کہا جاتا تھا۔ یہ 3 اولیاء اللہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں، ان میں سے ایک مولانا شیخ محمد تھانوی، وہ عالم تھے۔ ان کا کوئی رسالہ نظر سے گزرا حضرت گنگوئی کے، اس رسالے میں کوئی بات لکھی ہوئی تھی جو علمی طور پر ان کو صحیح نہیں معلوم ہوئی، مولانا شیخ محمد گنگوئی۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جا کے مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرو۔ نئے فارغ ہوئے تھے، جوش خروش کھائی، تو علم کا زور تھا، تو اپنے گنگور سے سفر کر کے گئے تھانے بھون، اس لیے مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ یہ آپ نے بات جو لکھی ہے یہ صحیح نہیں لکھی۔ ابھی وہ تینوں بزرگ ہوتے تھے نا، پہلے حافظ دامن شہید، پھر حضرت حاجی صاحب، اور پھر اس کے بعد مولانا شیخ محمد تھانوی۔ تو جا رہے تھے راستے میں حاجی صاحب پڑھتے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ملاقات پہلے سے تھی، جانتے تھے حضرت، وہاں دہلی کالج کا جو قصہ ہو چکا تھا۔ خیر، تو وہاں انہوں نے دیکھا جا رہے ہیں، بھائی کہاں جا، سلام علام تو کیا ہی، بولا بھائی کہاں چلے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو کیوں جا رہے ہو؟ کہ جی ان سے مناظرہ کرنا۔ ارے بھائی تو بڑے آدمی، تم ابھی نئے فارغ ہوئے، ابھی مولوی بنے ہو، اور تو بڑے آدمی کے ساتھ مناظرہ کرنے جا رہے ہو اللہ والوں کے ساتھ؟ کہ جی انہوں نے بارہ سے غلط لکھ دی ہے کیا ہو؟ تو حاجی صاحب نے پھر ان کو حضرت کو ٹھنڈا کیا، تو وہ اسی ٹھنڈا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس قائم پلٹ دی حاجی صاحب کی نظر اور ان کی، تو وہیں وہ مناظرہ کرنے جو چلے تھے وہ تو چھوڑ چھاڑ دیا، اور وہیں
حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئی اور پھر 40 دن وہاں رہے. یعنی آئے تھے اس طرح کہ ابھی گنگوں سے آئے تھے اور واپس جانا تھا، بس وہیں پر رہ پڑے حاجی صاحب کے پاس 40 دن. اور اس رہنے کے دوران حاجی صاحب نے جو رگڑے کھلائے جی، تو 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب چلنے لگے 40 دن کے بعد تو حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ میاں رشید احمد، جو کچھ میرے پاس جو کچھ امانت تھی وہ ساری میں نے تمہارے حوالے کر دی. 40 دن معمولی بات ہے شیخ کا یہ کہنا کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب تمہیں دے دیا. 40 دن وہ مقام اللہ تعالیٰ کا بڑھتا. اللہ تو اس طرح ایسا نہیں ہوتا. کیا وہ 40 دن جس طرح گزرے، کہتے وہ ایک جوڑا پہن کے آیا تھا وہی دھوتا تھا وہی پہنتا تھا 40 دن تک، انتظام کو تو آیا نہیں تھا. اور پھر جا کر یہ عالم بنا کہ جب وہاں پہنچے ہیں گنگو تو ایک مدت تک کچھ عجیب استغراق کی حالت کاری رہی. عجیب حالت کاری تھوڑا لمبا قصہ ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ بہت دن تک خطیں لکھا کر حاجی صاحب، تو حضرت حاجی صاحب نے خود خط لکھا کہ مدت سے عزیز کی خیریت معلوم نہیں ہوئی، کس حالت میں ہے، تو کوئی خط میں مجھے مطلع کرو اپنے حالات سے. شیخ لکھ رہا ہے مرید. جواب میں خط آیا حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت بہت دن سے واقعی خط نہیں لکھ سکا، کوتاہی رہی، لیکن اس واسطے نہیں لکھ سکا کہ اپنی حالت ذکر کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی تھی کہ کیا اپنا حال لکھوں، کہ آپ سے تعلق بھی ہو گیا اور تعلق ہونے کے باوجود اپنے حال بے حالی کیا لکھوں آپ، اسے شرم معلوم ہوتی تھی. البتہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تو آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے توجہ سے الحمدللہ اتنا ضرور فرق معلوم ہوتا ہے. کیا یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے. شریعت طبیعت بن گئی، یعنی جو طبی تقاضے ہوتے ہیں انسان کو بھوک کے پیاس کے، کہ جب تک آدمی پی نہ لے اس وقت تک چین نہیں آتا، جب تک کھانا لے چین نہیں آتا، وہ شریعت کے تقاضے میں جب تک عمل نہ ہو جائے چین نہیں آتا. ہر شریعت طبیعت بن گئی اور مادح اور ذام یکساں ہو گئے. یعنی تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہو گئے. کوئی تعریف کرے اپنی تو اور کوئی برائی کرے تو دونوں کے اندر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تعریف کرتا ہے یا برائی کرتا ہے. نہ اس سے کوئی طبیعت میں حرکت پیدا ہوتی ہے نہ اس سے کوئی طبیعت میں تغیر آتا ہے. اب اندازہ کرو مادہ اور ذام یکساں ہو گئے اور کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا. اللہ کیا بات ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے، مادہ اور ذام یکساں ہو گئے اور کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں. یہ حال ہے. اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا حال بحالی کیا لکھتا. اب یہ خط آیا تو حضرت گنگو رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا تو شیخ نے حاجی صاحب نے اپنے سر پر رکھے اور فرمایا کہ یہ حال جو انہوں نے لکھا ہے یہ تو اب تک ہمیں بھی حاصل. شیخ کہہ رہا ہے جو مرید نے حال لکھا ہے تو ہمیں اب تک ہمیں بھی حاصل. اللہ اکبر. کیسے شیخ اور کیسے مرید. تو یہ ایسے نہیں بن جاتے بھائی، کچھ رگڑے کھانے پڑتے. یہی جب انہی کے پاس حکیم الامت پہنچ گیا وہاں تھانوی رحمۃ اللہ حضرت وہاں تھانوی رحمۃ اللہ بھی حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے
انہوں نے بھی رگڑے دیے، ان کو بھی رگڑے دیے۔ ایک دن بٹھا کے بلایا کہ کھانے کے لیے حضرت مولانا تھانوی کو، مرید کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو کھانے میں ایک کوفتے پکے ہوئے تھے، ایک دال تھی۔ حاجی صاحب نے جو کوفتے والا پیالہ تھا وہ تو اپنے پاس رکھا، اور دال والا جو ہے وہ ان کو دے دیا کہ دال تم کھاؤ، کوفتے ہم کھائیں۔ خیر یہ اپنا کھاتے اتنے میں آ گئے، شاید حضرت گنگوئی رکھتے ہیں، کسی نے حضرت گنگوئی کا ہے الٹا، حضرت گنگوئی رکھتے ہیں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہ حاجی صاحب نے دے دیا، خود کھایا کوفتے اور ان کو دے دیے دال۔ اسی 40 دن کے دوران یہ واقعہ پیش آیا دال۔ تو آگے حافظ دامن صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا آپ نے رکھا کہ خود تو کھا رہے کوفتے، اس کو کھلا رہے دال، مرید کو دال کھلا رہے خود کھا رہے کوفتے، پوچھ لیا۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت گنگوئی نے کہ ارے یہ تو احسان ہے اس کے اوپر میرا کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہا ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ باہر روٹی پہ دال رکھ کے باہر سیڑھیوں پہ دے دیتا اس کو، کیا بتاتا یہ فرمایا۔ اب تو چہرہ دیکھا کہ چہرے پہ کوئی تغیر آیا کہ نہیں آیا اس بات سے، یہ جو کہی تھی کہ اس کا حق یہ تھا کہ باہر روٹی پہ رکھ کے دے دیتا، کوئی تغیر آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر، دیکھا کوئی فرق نہیں، کوئی تغیر اس بات سے پیدا نہیں ہوا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تجھے اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو دال بٹھا کے اپنے پاس بٹھا کے کھلاتا، باہر دے دیتا، کوئی تغیر نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ وہ بیماری نکل گئی۔ تو اس طرح رگڑے دیے جاتے ہیں، تب ہر ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کر لے کہ میرا کیا علاج ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کے انتقال ہو گیا، وہ اپنا علاج خود تجویز کر لیتے تھے اور ان کا وہ اپنا خود ہی تجویز کر لیا کہ خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میرے اندر تکبر ہے، خود ہی اس کا علاج تجویز کر لیا اور سچے بنے۔ نتیجہ یہ کہ میرے والد صاحب پہلے فرماتے تھے کہ جب پکڑ لیا ایک دن اس کو تو فرمایا کہ اس سے اس کا جو اور نفس ہے وہ موٹا ہو رہا ہے، یہ خود علاج تجویز کر کر کے اور اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہے اور اس کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے فرما رہے حضرت کہ بے شمار قسمیں ہیں، ہر قسم کا حکم الگ، اس کا علاج الگ، اس کا طریقہ الگ، اس سے بچنے کا طریقہ الگ۔ اس لیے اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرے، خود سے نہیں ہوگا، حوالے کرے۔ پہلے تو وہ تشخیص کرے گا کہ ہے تکبر کے نہیں، بعض اوقات نہیں ہوتا، دھوکہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، تکبر کا ہوتا نہیں ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو پہلے تو وہ تشخیص کرے گا کہ ہے اس میں کہ نہیں، اور جو تشخیص کر لی تو وہی اس کے مناسب علاج بھی تجویز کرے گا۔ اور علاج جو ہے نا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لگے بندے کچھ قواعد ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لگے بندے کچھ نہیں ہے، ہر ایک کے مناسب شیخ تجویز کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر کس چیز سے فائدہ ہوگا، اثر ہوگا، وہ تجویز کرتا ہے۔ ایک سے نہیں ہوتا فائدہ، دوسرا کرتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا تیسرا کرتا ہے، تو یہاں تک کہ وہ دور ہو جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ جو فرمایا اس میں کہ اس میں علماء بجز محقق کے کسی کی بھی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی، اور اس میں علماء ظاہر کو بھی اس محقق کی تقلید بلا تفاہم سے حقیقت کرنا پڑتی۔ عالم آدمی ہے، ظاہری اعتبار سے طالب التحصیل ہے، عالم ہے، سند یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اگر یہ بیماری کا علاج کرنا ہوگا تو جانا پڑے گا کسی کے پاس اور اس کی تقلید کرنی پڑے گی محقق کی بلا تفاہم سے حقیقت، چور چرا نہیں،
کہ صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے, یہ کیوں کہہ دیا, اور یہ علاج کیسے ہے, اور اس کا کیا فائدہ ہے, یہ کرے گا تو مارا گیا. سمجھے نا. تو مرید جو ہوتا ہے, جو اپنی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے, تو اس کو چونو چرا نہیں کرنی ہوتی. کہتے ہیں کہ شاگردے کے چونو چرا نہ کنک, وہ مریدے کے چونو چرا کنک, ہر 2 رات بس صحرا باید فرستاد. کہ جو شاگرد جو ہے نا پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اس کا تو کام یہ ہے کہ چونو چرا کرے. اگر چونو چرا نہیں کرتا اس کو جنگل بھیج دینا چاہیے. اور اگر مرید کا کام یہ ہے کہ چونو چرا نہ کرے, وہ اگر کرتا ہے تو اس کو بھی پاگل خانے بھیجنا چاہیے. آئے کیوں تھا بھائی, اگر چونو چرا کرنی تھی تو آئے کیوں تھا. جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. وہاں آنا ہے تو چونو چرا کو تاق میں رکھ کے آنا ہوگا, تبھی تکبر جائے گا. ورنہ اگر چونو چرا دل میں باقی رہی تو تکبر ختم نہیں ہوگا. کیونکہ چونو چرا ہی تو تکبر پیدا کر رہی ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یہ چونو چرائی تو تھی جو اس کو تو نے آگ سے پیدا کیا, مجھے تو آگ سے پیدا کیا, اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے سجدہ کرنے. یہ چونو چرا جس نے تکبر پیدا کیا. تو علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک چونو چرا تو کرے بند, اور کہے بھائی میرا علاج. اب وہ جو طریقہ تجویز کرے اس کو بغیر کسی چونو چرا کے اس کے اوپر عمل کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیخ جو بات کہہ رہا ہے بالکل سمجھ میں نہیں آتی, عقل میں نہیں آتی, کسی بھی طرح دل میں اترتی ہی نہیں کہ اس کا کیا منشا ہے اور کیا اس کی حکمت ہے اور کیا اس کے مصلحت ہے. بس یہی موقع ہوتا ہے تکبر کے ٹوٹنے کا, کہ اگر اپنی حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تو تکبر کو غذا دے دی, اور اگر اس حکمت اور مصلحت کو تو کر دیا پامال کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دل میں اترے یا نہ اترے, اس نے کہا ہے لہذا عمل کرو. تو جس دن یہ کیا تو اس کے مطلب کہ پہلے گلے پہ چھری پھیر دی تکبر, اور اب وہ ذبح ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے نجات ملے گی. یہ ہے علاج اور کچھ بھی نہیں, تکبر کا اصل علاج ہے. اس لیے نے فرمایا کہ بغیر تفاوت حقیقت کے تقریر کرے. لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا کہ کبر کا ایک علاج یہ ہے کہ عظمت حق سبحانہ کو پیش نظر رکھے, اللہ جل جلالہ کی عظمت. جس موقع پر کبر کا اندیشہ ہو تو اس وقت تو ضرور, ورنہ اور بھی بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت اس کے لیے نکالے کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت. جب اللہ جل جلالہ کی عظمت کا استحضار کرے گا تو خود اپنی بے حقیقتی کا احساس ہوگا میں کیا ہوں. جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے سے نہیں گزرتا تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے, اور جب پہاڑ سرے سے گزر گیا تو پتہ لگتا ہے کہ جی اونچی چیزیں اور بھی ہیں. تو اس واسطے جب اللہ جل جلالہ کی عظمت کو پیش نظر رکھے گا, استحضار کرے گا, تو اس کے نتیجے میں اپنی حقیقت اور اپنی حقارت سامنے آئے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں اندیشہ ہو وہاں تو ضرور, اور ورنہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ جل کی عظمت, اس کی عظمت شان, اس کی عظمت صفات, اس کی عظمت قدرت, اس کا عظمت رحمت, اس کی تخلیق, اس کے اوپر آدمی غور ہے. تو یہ بھی چیز اپنے تکبر کو, اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء اور ردائی, کہ بڑائی تو میری چادر ہے, میری صفت. تو جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے کہ میں لوں گا یہ چادر بڑائی کی,
تو میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. تو اس واسطے جب اللہ جل جلالہ کی صفات کا آدمی انتظار کرے گا، اس کی صفات کمال کا، اس کی عظمت شان کا، تو پھر خود بخود اپنی بے حقیقتی سامنے آئے گی اور انشاءاللہ کیوں اس نجات ملے گی. اور اس کے ساتھ علاج ہی کا ایک جز یہ ہے کہ قصداً ایسے افعال اختیار کرے جو عرفاً موجب ذلت سمجھتے ہیں. قصد کر کے بھی ایسا کام کرے جو ذلت کا موجب سمجھا جاتا ہے عام حالات میں، لیکن یہ آدمی اپنے تکبر کو توڑنے کے لیے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کرے مشورے سے، خود سے نہ شروع کر دے. سمجھے نا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اچانک ہی جوش آیا، کہیں پڑھا یا پڑھ لیا یا سن لیا اور فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا بغیر مشورے کے، تو اس میں اور زیادہ الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے شیخ کے مشورے سے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمایا، کبر کی مصیبت سے نجات عطا فرمایا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. فرمایا کہ نعمت پر فخر کرنا کبر ہے اور اس کو عطائے حق سمجھنا اور نااہلی کو مستحضر رکھنا شکر ہے. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تکبر کی بیماری کا ایک بہترین علاج ہے کثرت شکر. اللہ جل جلالہ کے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا. جو بھی کوئی نعمت حاصل ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ جل جلالہ کے کا شکر ادا کرنا. تو وہی بات تقریباً حضرت نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ کسی نعمت کے حصول پر فخر کرنا، کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کی وجہ سے دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ تو ہے کبر اور تکبر. لیکن یہ سمجھنا کہ میں تو اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی، یہ استحضار کرنا یہ شکر ہے. اور یہ شکر علاج ہے کبر کا. اسی کو کہتے ہیں علماء کرام کہ بھئی تحدیث نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یہ نہ صرف یہ کہ تکبر نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو عبادت ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عطا اور اس کی عطا کردہ نعمت کا ذکر کرے انسان. ذکر کرنے والا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ ایک عبادت ہے. اور تکبر اپنی بڑائی کے لحاظ سے اپنا کوئی وصف بیان کرنا، یہ تکبر اور زبردست گناہ. تو یہ جو باطن کے معاملات ہوتے ہیں یہ ایسے ہی باریک ہوتے ہیں کہ ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. تحدیث نعمت کے غرض سے آدمی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، اپنا کوئی وصف بیان کر رہا ہے یا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہوئی کوئی نعمت بیان کر رہا ہے، عبادت. اور اپنی بڑائی کے خیال سے کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ، ام الامراض. دونوں میں خط کھینچنا کہ کیا بات تحدیث نعمت ہے اور کیا بات تکبر ہے، یہ ہر ایک کے بس کا کام ہے.
تحدیث نعمت تو وہ چیز ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں فرمایا سورہ والضحیٰ میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ کے پروردگار کی جو نعمت آپ کے اوپر ہوئی ہے ان کو بیان کیا کریں، لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ مجھ پر اللہ نے یہ نعمت عطا کی۔ تو اسی کے طور پر، اسی تحدیث نعمت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، اب یہ فرمایا کہ میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تحدیث نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام آدم کے بیٹوں کا سردار مجھے بنا دیا۔ لیکن ساتھ ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تحدیث نعمت کبر کی حد میں داخل ہو جائے، تو ساتھ کے ساتھ فرما دیا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اللہ نے مجھے یہ بنایا لیکن مجھے اس پر کوئی میں فخر کا اظہار نہیں کرتا کہ جس سے دوسروں کی تحقیر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تعمیل میں اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں، لیکن کھٹکا لگا ہوا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حدود سے متجاوز ہو جائے، ساتھ ساتھ فرما دے ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ تو تحدیث نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنا یہ عبادت، لیکن ذرا سا پاؤں پھسلے تو تحدیث نعمت جو ہے وہ پھسل کے تکبر کی سرحد میں داخل ہوتی، تعلی کی سرحد میں داخل ہوتی۔ اللہ کی نعمت کا جب بیان ہوتا ہے تو اس میں اس کی ایک علامت سمجھ لو کہ تحدیث نعمت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تحدیث نعمت کے نتیجے میں سر اور جھکتا ہے، سر اور جھکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آج بھی مزید پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت میں اس کا مستحق نہیں تھا، میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی، میں عاجز تھا اس نعمت کو حاصل کرنے سے، آپ نے عطا فرما دی، تو اور جھکے گا سر کہ نہیں؟ اس کی علامتیں سر جھکے گا مزید اللہ جل جلالہ کو۔ کیسا سر؟ کس طرح جھکے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں فاتح بن کر، کس شہر کے فاتح بن کر؟ جہاں کے لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا، جہاں کے لوگوں نے قتل کے منصوبے بنائے، جہاں کے لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، جہاں کے لوگوں نے آپ کے اوپر غلاظتیں ڈالنے کی کوشش کی، جہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسانے کی کوشش کی، ان کے اوپر فاتح بن کر تشریف لا رہے ہیں کل 10 سال کی مدت، اور فاتح بن کے تشریف لا رہے ہیں 8 سال کی مدت بن فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو سینہ تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، انا والا غیری کے نعرے لگا رہا ہوتا، لیکن داخل ہو رہے ہیں۔ ان فرماتے ہیں کہ اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ منظر میرے سامنے ہے کہ سرکار کے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، زبان مبارک پر یہ آیات ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اور تھوڑی جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور تھوڑی جھک کر سینے سے لگی ہوئی، اس حالت میں فاتح داخل ہو رہا ہے مکہ مکرمہ۔ یہ ہے تحدیث نعمت کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات تلاوت کر کے اپنی اس نعمت کا ذکر کرایا جاتا ہے کہ اس نعمت کا کہ اللہ آپ نے مجھے یہ فتح عطا فرمائی۔ اور یہ ایسی آیت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی اس میں بیان کیے گئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نتیجے میں اور عاجزی پیدا ہو رہی ہے، اور عبدیت پیدا ہو رہی ہے، اور شکستگی پیدا ہو رہی ہے، اور رجوع اللہ بڑھ رہا ہے، اور تواضع آ رہی ہے،
اللہ کے آگے اور جھک رہا ہے. یہ ہے تحدیث نعمت کہہ رہا ہے. اور تعلی اور تکبر اس سے تو گردن تنتی ہے, سینہ کرتا ہے, اور دوسروں کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالا سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, حقارت کا معاملہ کرتا ہے. کم از کم یہ تو ہوتا ہی ہے کہ دل سے اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور دوسرے سے افضل سمجھنے لگتا ہے. اب خط سے فاصل, حد فاصل کا خط کھینچنا کہ کہاں تحدیث نعمت ہے, کہاں تکبر شروع ہو گیا, تعلیم آسان کام, ہر ایک کے مت کا کام. یہی وہ مقام ہے جہاں ضرور کے شیخ وہ بتاتا ہے کہ یہ تم جو کر رہا ہو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے, یہ تکبر ہے. نام تم نے رکھ دیا اس کا تحدیث نعمت, اس کو جامہ پہنا دیا تحدیث نعمت کا, حقیقت میں تھا تکبر, شیطانی عمل, والعیاذ باللہ. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نفس کی نگرانی کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو قدم قدم پر وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے سنا, حضرت حکیم محمد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک مسجد میں واز فرما رہے, بڑا مجمع تھا اور شرح صدر کے ساتھ واز ہو رہا ہے. حضرت کا واز علوم معارف کے ذریعہ بہتے تھے. اسی واز کے دوران کوئی بات ذہن میں آئی کہنے, اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ بات آپ مجھے سے سنیے گا. اور فرمایا کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیں گے, کہیں اور سنائی نہیں دے گی یہ بات آپ. اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بیان کے بقا کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیں گے, کہیں اور یہ بات سننے میں نہیں آئے گی. ابھی وہ بات کہی نہیں, یہ جملہ فرمایا کہ ایک دم سے چہرہ جھکایا, استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے کیا کہہ دیا, میں نے کیا کہہ دیا, میں تو یہ تحدیث نعمت کا نام لے دیا. یہ تو تعلی ہو, یہ تو تعلی ہو کہ یہ اپنے مجھے سے سنیے گا, کہیں سے نہیں سنے گا, کہیں اور نہیں سنائی دے. یہ تو اپنی بڑائی کا بیان ہے, یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں بڑے مجمع کے. یہ تحدیث نعمت نہیں ہے, یہ تو تکبر تعلی ہے کہ کہیں اور نہ سنیے گا. یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس نے ہر وقت جس کے دل میں میٹر لگا ہوا ہو کہ وہ ترازو توڑ رہی ہے ہر وقت کہ کون سا خیال, کون سا کلمہ یہ حد سے متجاوز ہو رہا ہے. تو اس واسطے جب وہ فرما رہے ہیں, وہ اللہ کے بندے, وہ فرما رہے ہیں کہ میں تحدیث نعمت کا لفظ میں نے استعمال کیا, لیکن کیا ہو گیا, تعلی ہو گئی. تو ہمارا شمار کس شمار کے تار میں نہ جانے ہم کتنی مرتبہ تحدیث نعمت کے عنوان پر بات کرتے ہیں, اور خدا جانے کتنی مرتبہ وہ تعلی میں داخل ہوتی ہو, تکبر میں داخل ہوتی ہو. تو فکر چاہیے. اور علامت تو میں نے عرض کر دی, کم از کم اس علامت کو تو ہر وقت آدمی دیکھ لیا کرے کہ آیا اس تحدیث نعمت کے نتیجے میں عاجزی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں, خشوع پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں, رجوع اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا کہ آگے سجدہ کرنے کو جذبہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں, جھکنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ واقعی تحدیث نعمت ہے. اللہ یہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جتنا جتنا نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اتنا ہی
اللہ جل جلالہ کے آگے سجدہ ریزی کی سجادت بڑھتی جاتی ہے، جھکاؤ بڑھتا جاتا ہے، اپنی بے حقیقتی آیا ہوتی جاتی ہے. جتنی جتنی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے اپنا اتنا ہی اپنے آپ کو ہیج در ہیج دیش در ہیج بے حقیقت سمجھتا جا رہا ہے. اپنی عاجزی، اپنی فرومائگی، اپنی عبدیت، اپنی شکستگی کا احساس اور بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کو اپنے بندہ ہونے کا احساس ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نعمت سے نوازتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے میں تو کھا نہیں اس قابل. آپ نے اپنے رحمت سے عطا فرمایا تو اس کو ان جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی رجوع الی اللہ بڑھتا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام یہ پر نعمتیں کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. داؤد علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے اوپر نعمتیں ایسی نازل کی کہ ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جو تاریخ انسانیت میں کسی کو نہ پہلے نصیب ہوئی نہ بعد میں نصیب ہو سکتی. کہ انسانوں پر اور جنات پر اور چرندوں پر اور پرندوں پر اور فضاؤں پر اور ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی. نعمتیں اتنی زبردست نعمتیں. تو کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا نعمتیں دینے میں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا رکھا تھا کہ یہ طے کر رکھا تھا کہ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص اللہ کا ذکر یا شکر نہ کر رہا ہو. اوقات باندھ رکھے تو تم فلاں وقت کرنا، تم فلاں وقت فلاں وقت کرنا، تم فلاں 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں ہمارے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ذکر نہ ہو رہا. تو جو نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے رجوع الی اللہ بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کے سامنے شکستگی اور عاجزی کا احساس بڑھ رہا ہے. رب ارجعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مومن کی خاصیت ہے کہ جو نعمتوں سے نوازا جائے گا اتنی ہی عاجزی پیدا ہوگی، اتنی تواضع بڑھے گی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھے گا. اور شریر آدمی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنی نعمتیں ملیں گی اتنا ہی اس کی غعونت میں اضافہ ہو، اس کی فرعونیت بڑھے. اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا. متنبی کا کیا ہے؟ متنبی شیخ کبھی کبھی بڑے حکیمانہ بات کہتا ہے، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ. شریف آدمی ہے اس کی تم عزت کرو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا. شریف آدمی ہے وہ احسان بھولے گا نہیں اور احسان فراموش نہ ہونے کا نتیجہ یہ کہ تمہارا غلام اور تم اس کے مالک ایسا بن جائے گا. وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَا. اگر تم لئیم کمینہ آدمی کا اکرام کرو، کمینہ آدمی تھا، اس قابل تھا نہیں، اس کو اٹھا کے سر پہ چڑھا دیا کہ وہ سرکش بن جائے، سرکشی کرے، وہ سرکشی کرے. تو یہی معاملہ ہر انسان کا ہے کہ جتنی نعمتیں ملتی جائیں اس کا سر اللہ کے آگے جھکتا جائے. معلوم ہوا کہ بندہ شکر گزار ہے. اور اب اگر کوئی بات کہتا ہے کہ الحمدللہ مجھے فلاں نعمت حاصل ہے تو ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کہ تکبر نہ ہو جائے، تعلی نہ ہو جائے، بڑا بول نہ ہو جائے. اللہ کا شکر ادا کرتے وغیرہ معلوم ہوتا ہے تحدیث نعمت.
اور منہ کھا کے اپنی برائیوں بیان کرتا چلا جا رہا ہے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، چاہے لفظ تحدیث نعمت کا استعمال کر رہا ہو تو وہ تحدیث نعمت نہیں ہوتا کبھی. یہ تو ہے علامت. علامت کو منطبق کرنا یہ اکثر انسان خود نہیں کر پاتا، لہذا ضرورت شیخ کی اس سے پوچھے کہ میں یوں فلاں موقع پر میں نے کیا تھا، آیا یہ درست ہوا یا مجھ سے متجاوز ہو گیا. وہ بتا دیتا ہے کہ اتنا ٹھیک ہے اتنا غلط ہے. اور جب وہ 2-4 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ شیخ سے رجوع کر کے پوچھا، اس نے بتایا، تب اس کے بعد خود ایک ذہن میں کانٹا لگ جاتا ہے اور خود انسان کو ادراک ہونے لگتا ہے کہ کہاں میرا قدم صحیح ہے کہاں غلط ہے، کہاں تکبر ہے کہاں تحدیث نعمت ہے. خود اللہ تعالیٰ اس کو معیار عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو عطا بھی فرما دے، اپنی رحمت سے اس کو اس بیماری سے، کبر کی بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا کہ یہ جائز ہے کہ برا کام کرنے والے پر غصہ کرو. ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، ناجائز گناہ میں مبتلا ہے، غصہ کر سکتے ہو، اس سے بغض کرو. بغض کرو کیا مطلب؟ کہ اس کے اس عمل سے نفرت ہے. عمل جو ہے اس کا یہ قابل نفرت ہے، یہ ٹھیک، مگر اپنے سے کم نہ سمجھو. غصہ بھی کرو اور اس کے اس عمل سے نفرت بھی کرو، بغض بھی رکھو، مگر پھر بھی اپنے سے کم نہ سمجھو. یہ دگنا رنج و علاوت جانے مجنورا. تو یہ ایک طرف یہ بھی ہے کہ صاحب اس کی برائی کو برائی بھی سمجھو اور اس سے یہ نہ ہو کہ برائی سے کہ اچھائی کا احساس دل میں پیدا ہونے لگے اور اپنے سے کم بھی نہ سمجھو. تو یہ دونوں کام کیسے جمع ہو تو خوب سمجھ لو دو لفظوں میں کہ فسق سے نفرت کرو، فاسق سے نہیں، یعنی اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے فعل سے. کفر سے نفرت کرو، کافر کی ذات سے نہیں. ایسا سمجھو جیسے بیمار ہوتا ہے تو جب آدمی کو بیمار ہوتا ہے تو نفرت کیا بیمار سے کی جاتی ہے بلکہ بیماری سے. نفرت بیماری سے، بڑی خراب بیماری لگ گئی اس کو، اس بیماری سے گھن آ رہا ہے، اس سے نفرت ہو رہی ہے، اس کی برائی دل میں آ رہی ہے. لیکن بیمار اس کو کیا ہوتا ہے؟ ترس کھاتا ہے آدمی، یہ بیچارہ مبتلا ہو گیا، بیچارہ مبتلا ہو. اسی طرح کوئی شخص اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی برے کام میں مبتلا ہے، اس کے اس برے کام سے نفرت کرو اور اس کے اوپر ترس کرو. میرے ایک بزرگ ہیں، میرے خسر ہے بھائی شرافت صاحب، حضرت تعالیٰ ان کو آپ سے سلامت رکھے. وہ ہمیشہ جب کسی آدمی کا ذکر کرتے ہیں، کسی آدمی کا جب کسی سے ذکر کرنا ہوتا ہے کہ وہ مثلا کسی برے کام کا ذکر کرنا ہوتا ہے کہ لوگ مثلا کہتے ہیں کہ وہ بیچارے وہ کچھ بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ بیچارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بیچارے بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بیچارے کا لفظ مطلب یہ کہ وہ ترس کھانے کے لائق ہے، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے. تو وہ اس کا جو عمل ہے وہ قابل نفرت ہے، لیکن اس کی ذات ترس کھانے کے لائق ہے. جب ترس کھانے کے لائق ہوئی اور نفرت اس کی ذات سے نہ ہوئی تو پھر اس کو اپنے سے کمتر سمجھنے کا بھی کوئی جواز نہیں. اور بالخصوص اس نقطۂ نظر سے کہ پتہ نہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے اور میں کہیں پڑا رہ جاؤں، کیا پتا اس وقت سے کسی کو اس چیز سے کم تک ہے۔ اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دین سے وابستگی عطا فرما دیتے ہیں اپنے محض فضل و کرم، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی ہمارے طلب، استحقاق، مانگ، کوشش کے ایسے حلقے سے وابستہ کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیا اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ایسے حلقے سے وابستہ کر دیا کہ جو دین سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ اس کا نعمت، اس کا کرم ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں باہر والوں کو کہ جو اس میں نہیں ہے، مبتلا ہے گناہوں میں، تو بسا اوقات یہ ایسے آدمیوں کی طرف دیکھ کر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے ان کی ذات سے، اور اپنی برتری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم اس سے برتر ہیں۔ یہی شیطان راہ دیتا ہے، یہی شیطان راہ دیتا ہے۔ تو اس واسطے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ذات سے کسی کی نفرت نہیں، ذات سے کسی کی گھن نہیں، اگر ہے تو عمل سے ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اس پر ترس کھاتے ہیں، اور ترس کھانے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے یا ہم سے آگے نکل سکتے۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھتا۔ ہمارے حضرت والا حضرت کی محمد قصر طرف سے اللہ تعالیٰ کے درجات بیان فرمائے، مشہور تھے کہ جب ان کے آدمی جاتا تھا تو ایسی پیری نہیں تھی ان کی کہ وظیفہ بتا دیا وظیفے گھونٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور نفس پھول رہا ہے اندر سے۔ ان کے ہاتھ جب جاتا تھا آدمی تربیت کرنے کے لیے، کرانے کے لیے، تو پھر واقعی اس کو تربیت کی جاتی، اس تربیت کے لیے ضرورت پیش آتی تھی، کبھی غصہ کرنے کی بھی، ڈانٹنے کی بھی، سزا دینے کی بھی، یہ سب۔ تو اس وقت حضرت رسخ بھی مشہور، ان کے پاس ایک سے ایک آدمی آتا تھا، انگڑ، تہذیب نہیں کچھ ایسا آدمی پہنچا، اور حضرت کا مزاج اتنا نازک تھا کہ ذرا سا طبیعت ذرا سا وہ ہو جائے قاعدے کے اصول کے خلاف بات ہو، طبیعت پر بڑا تقدس بہت ہو جاتا تھا، اس لیے اور تربیت کے لیے غصہ بھی کرتے تھے۔ جیسے ایک دیہاتی آیا تو اس سے کہا کہ اس کو کچھ ایسے ہی گڑبڑ شبڑ کر رہا تھا تو اس کو کچھ سمجھایا ہوگا، کچھ ڈانٹا ہوگا، تو کہا جی اجی حضرت ہم تو بیل ہیں، مطلب کہ ہماری اس بات کا ہم تو بیل ہیں، تو حضرت نے کہا پر میں بھی تو قصائی ہوں۔ تو وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے حساب سے معاملہ ہوتا رہتا، آتے بھی ایک سے ایک تھے لوگوں، جیسے حضرت نازک مزاج تھے اور اصول پسند تھے، ایسے ہی لوگ بھی آتے تھے ایک سے ایک۔ آگے دیہاتی حضرت وضو فرما رہے تھے، اس پہ حوض پہ ایک دیہاتی آ گیا، ایک توا تربوز لے گئی، لے مولوی تیرے واسطے یہ لایا، وہاں ابھی وضو کر رہا ہے اور وضو یعنی ہاتھ پانی میں بھرے ہوئے اور گلاس دے رہا ہے پکڑنے۔ تو حضرت نے کہا بھائی ارے تو کہاں کر دوں اس کو، مطلب یہ لایا تیرے واسطے میں تربوز، کہاں کر دوں؟ حضرت تو میرے سر پہ دھر دے، اسے اٹھا کے دھر دے۔ تو اب لوگ دوڑے کہ بھائی یہ کیا حرکت کر رہا ہے، حضرت نے کہا غلطی میری ہے، میں نے کہا تھا اس سے کس کو ایسے لوگ آتے رہتے۔ تو تربیت کے لیے کبھی غصہ بھی فرما دیتے لوگوں کے اوپر، فرماتے کہ میں کیا کروں، میرا فرض ہے، دیانت کا تقاضا ہے، یہ نہ کروں تو بددیانتی ہوگی، امانت میں خیانت ہوگی۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ جب کسی پر غصہ کر رہا ہوتا ہوں تو الحمدللہ یہ بات کبھی دل سے غائب نہیں ہوتی
کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جلاد کو بادشاہ حکم دے کہ شہزادے کے کوڑے لگو. بادشاہ حکم دیتا کس کو؟ جلاد کو، کہ شہزادے کو کوڑے لگاؤ. اب جلاد کوڑے لگا رہا ہے شہزادے کے بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں، لیکن یہ حقیقت اس کے دل سے نہیں مٹ سکتی کہ یہ شہزادہ ہے وہ جلاد ہے. افضل یہی ہے، بڑا مرتبہ اسی کا ہے، لیکن چونکہ مجھے حکم ملا ہے بڑے کی طرف سے، اس بات اس کی تعمیل میں یہ کام کرنا. اللہ ایک فرمایا کہ یہ کبھی حقیقت ذہن سے غائب نہیں ہوتی. دوسرے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں ڈانٹتا رہتا ہوں، مواخذہ کرتا رہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائے. لوگوں سے تم نے ایسا کیا، کیوں کیا؟ اور ساتھ ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائے. تو اس واسطے اس طرح یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ غصہ بھی ہو رہا ہے اور برے عمل سے نفرت اور بغض بھی ہے، لیکن اپنے سے کمتر بھی نہیں سمجھ رہا اور اپنے آپ کو اس سے افضل بھی نہیں سمجھ رہا. یہ دونوں چیزیں جمع اس طرح کی جاتی ہیں، لیکن کہنے سے نہیں ہوتی، مشق سے ہوتی ہے، تمرین سے ہوتی ہے، اور کسی کے آگے پامال ہونے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فرمایا کہ کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دو مرض پیدا ہو جاتے ہیں، ایک کبر اور دوسرا تواضع مفرط. کبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے، نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے. اس کا علاج یہ سمجھنا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے کہ منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے. شیطان اور بلعم باعور کی حکایت اس کی نظیر ہے. تواضع مفرط یہ ہے کہ اس حد تک تواضع کرے کہ اپنے اعمال صالحہ کی بے قدری کرنے لگے. مثلا اس طرح کہ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع تو ہے نہیں، ذکر کرتے ہیں مگر انوار تو بالکل نہیں، کوئی در پردہ خدا کی شکایت کر رہے ہیں. علاج اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو ذکر و نماز کی توفیق دی، ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے. اللہ اس میں حضرت والا نے دو متضاد قسم کی بیماریوں کا ذکر فرمایا ہے جو دین کے کام میں لگنے کے بعد شیطان ان کے راستے سے انسان کو مارتا ہے. شیطان کی اول کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ دین کے کام میں لگے ہی نہیں، اس کو نفسانیت میں، لذتوں میں اور معصیتوں میں اس طرح پھنسایا جائے کہ اس کی توجہ دین کے کسی کام کی طرف ہو ہی نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کی طرف، اپنے اسی نفسانیت میں پھنسا رہے. اور اگر کوئی لگ ہی گیا دین کے کام میں تو اب کوشش یہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو برباد کروں. اس کو برباد کرنے کے راستے مختلف اختیار کرتا ہے. ان میں سے دو راستے جو شیطان کی طرف سے اختیار کیے جاتے ہیں جن کا دل میں ڈالتا ہے وہ یہ باتیں، ان کا حضرت نے یہاں پر ذکر فرمایا. پہلی چیز تو کبھی ڈالتا ہے یہ کہ کبر، خود پسندی، دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی دیکھ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہو گیا، تو نے نماز بڑی عمدہ پڑھی اور
بڑے خوشخوشی سے پڑھنے لگا اور بڑا پابند ہو گیا، جماعت کا پابند ہو گیا، اور دیکھ اتنے سارے لوگ پھر رہے ہیں سب وقت جو بغیر نماز کے ایسے ہی پھر رہے ہیں فاتق فاجر. تو اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر بے نمازیوں یا جو جن کو اس عبادت کی توفیق نہیں ان کی حقارت اور اپنی بڑائی. جو بے ظرف آدمی ہوتا ہے جس کے پاس ظرف نہیں ہوتا اللہ بچائے تو وہ ذرا سی عبادت کر لی ذرا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا تو بس اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے. عربی کے ایک مسئلہ ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ جلائے نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی، تو اب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب وحی کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ اب میرے اوپر وحی آئی. تو یہ ہم لوگوں کے حالت ہے کہ ذرا سا کہیں کچھ اللہ کی توفیق سے کچھ کرنے کا موقع مل گیا تو بس دماغ عرش والا میں پہنچ گیا کہ ہم تو بڑے عابد زاہد ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے فارسا ہو گئے ہیں، متقی ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا. تو یہ کبر کا نام ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی بیماری جو انسان کو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ کبر ہو جائے، یعنی وظیفہ پڑھ کر یعنی کوئی بھی عبادت کر کے اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے، اپنے اوپر نظر پڑنے لگے واہ تو بہت عابد ظاہر ہو گیا، اور نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے. میں تو نمازی ہوں اور باقی دیکھو بے نمازی پڑھ رہے ہیں سب، یہ سب ایسے ہی ہے، حقیر ہے. کل بیان کر چکا ہوں کہ نفرت ان کی عمل سے ہو اور ان سے نہ ہو، ان کی ذات سے نہ ہو. تاخیر ان کے عمل کی ہو، ان کی ذات کی نہ ہو. تو فرمایا کہ اس کا علاج یہ سمجھنا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے کہ منزل مقصود پر نہ پہنچا. شیطان اور بلعم باعور کی ہدایت اس کے نزدیک. یعنی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں تکبر کیا تو یہ سب اس تکبر کے نتیجے میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ بھی حقارت ہو جائے گا. اور نذیر حضرت نے بیان کی کہ ایک تو شیطان ان کی جگہ، شیطان جو تھا یہ بڑا عابد تھا، یہ بڑی عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ کیا لقب تھا اس کا؟ طاؤوس الملائکہ. طاؤوس الملائکہ، فرشتوں کا مور، یعنی اتنا عبادت کرتا ہے. لیکن اس عبادت کے نتیجے میں ہو گیا دماغ میں خلل اور تکبر کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اس عقلی دلیل سے اور تکبر سے راندے درگاہ ہوا، اللہ بچائے. تو شیطان اب بلعم باعور حضرت نے مثال دی. بلعم باعور بھی ایک تھا شخص، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور روایتیں ہیں ان کے بارے میں کہ یہ شخص تھا اور بڑا عابد زاہد تھا.